بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر دوم کا سبق نمبر 47 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے برہان عکس سالبہ کلیہ کے دوسرے حصے کو۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے دو طرح کے طریقے آتے ہیں عکس سالبہ کلیہ کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ ایک ہمارے پاس قدماء کا طریقہ، اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے متاخرین کا طریقہ۔ کل کے درس میں ہم نے قدماء کے طریقے کو بیان کیا، آج انشاءاللہ متاخرین کے طریقے کو بیان کریں گے۔ متاخرین کے نزدیک سالبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ جزئیہ ہوگا، نہ کہ موجبہ کلیہ، یعنی جب بھی ہمارے پاس سالبہ کلیہ ہوگا تو اس کا عکس نقیض ہمیشہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا، موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں ہوگا۔ مثال جیسے ہم کہتے ہیں لا شیء من الانسان بشجر، اس کا جو عکس نقیض ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بعض لا شجر انسان، یعنی یہ ہو جائے گا سالبہ کلیہ، اور اس کا جو عکس نقیض ہو جائے گا وہ ہو جائے گا موجبہ جزئیہ۔ پس موجبہ جزئیہ اس کا عکس نقیض ہوگا، لیکن کل لا شجر انسان یہ والا قضیہ صادقہ نہیں ہوگا، یعنی جو موجبہ کلیہ کی صورت میں ہے یہ قضیہ یہاں پر بطور عکس نقیض کے درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس یہاں پر بھی گزشتہ باز کی طرح دو طرح کے دعویٰ موجود ہے، ایک ہے دعویٰ اثباتی اور دوسرا ہے دعویٰ سلبی۔ دعویٰ اثباتی یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ جزئیہ ہوگا، یعنی یہ ہوگا دعویٰ اثباتی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ دعویٰ سلبی، یعنی اس کا عکس موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا اس کا دعویٰ سلبی۔ دونوں دعووں کو انشاءاللہ دلیلوں کے ساتھ آپ کے اوپر واضح کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں دعویٰ اثباتی۔ فرماتے ہیں دعویٰ اثباتی کو مصنف برہان عکس و نقیض کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے واضح کرتے ہیں کہ سالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ البتہ یہ جو برہان ہمارے سامنے یہ چند مراحل کی صورت میں آتا ہے، جیسے کہ ہم نے کل کے درس میں بیان کیا تھا کہ جہاں پر بھی اس طرح کا برہان ہمیشہ 3 مراحل میں ہوتا ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ جتنے بھی استدلالات آئیں گے وہاں پہ بیان کریں گے کہ یہ ہمیشہ 3 مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم مفروضہ کو بیان کرتے ہیں، دوسرے مرحلے میں مدعا کو بیان کرتے ہیں، جو ہمارا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس میں برہان کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم مفروضے کو بیان کریں گے، پھر مدعا کو، آخر میں برہان کو۔ اسی طریقے کے اعتبار سے ہم کیا کریں گے؟ تمام کے تمام اقسام میں، تمام محصولات اربع میں اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے استدلال کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی جانب۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لا شیء من الانسان بشجر، یہ قضیہ صادقہ ہے، یعنی یہ والا قضیہ کہ جس کو ہم سالبہ کلیہ فرض کر رہے ہیں، جو ہمارا اصل قضیہ ہے، اس قضیے کا صدق یہاں پر فرض کیا جا رہا ہے، یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ بعض لا شجر انسان، یہ بھی قضیہ صادقہ ہے جو کہ عکس نقیض کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، یعنی جو ہم نے کہا کہ سالبہ کلیہ کا عکس نقیض موجبہ جزئیہ ہوگا، یہ قضیہ بھی یہاں پہ صادقہ شمار ہوگا، یہ ہو جائے گا دوسرا مرحلہ جو ہمارا دعویٰ ہے، جو ہمارا مطلوب ہے، جو ہمارا مدعا ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ برہان کا مرحلہ ہے، دلیل جہاں پہ ہم پیش کریں گے، استدلال کریں گے۔ استدلال کیا ہے؟ استدلال یہ ہے کہ جو سالبہ کلیہ وہ ہمیشہ 2 مفہوم متباین سے وجود میں آتا ہے، یعنی جہاں پہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تباین کلی پایا جاتا ہے، کہ ان میں سے ایک فرد جو ہوتا ہے دوسرے فرد کے اوپر صادق نہیں آتا، جیسا کہ انسان اور شجر بطور مثال انہوں نے پیش کیا۔ تو جو انسان کے افراد ہے وہ شجر پر، اور جو شجر کے افراد ہے وہ انسان پر صادق نہیں آتے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر صادق ہوتا ہے، جیسا کہ انسان اور شجر، انسان شجر کے بغیر صادق ہے، اور شجر انسان کے بغیر اپنے تمام افراد کے اوپر صادق آتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کی نقیض پر صادق آتا ہے، یعنی ان میں سے جو ایک ہوگا وہ دوسرے مفہوم کی نقیض کے اوپر صادق ہے، خود اس مفہوم پر صادق نہیں آ رہا۔ انسان جو ہے وہ شجر کے اوپر صادق نہیں آ رہا، اور شجر جو ہے انسان پہ صادق نہیں آ رہا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ شجر کی نقیض یعنی لا شجر پہ صادق آتا ہے، اور جو شجر ہے وہ انسان کی نقیض یعنی لا انسان پر صادق آتا ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ ہو تو ارتفاع نقیضین لازم آ جائے گا، پس انسان لا شجر پر اور لا شجر جو ہے وہ انسان پر صادق آ جائے گا۔ پس جب یہاں پہ یہ صورتحال ہوگی تو یہ جو ہمارا قضیہ ہوگا جہاں پہ ایک مفہوم دوسرے کی نقیض کے اوپر صادق آ رہا ہے، تو یہ 2 حال سے خالی، یا تو موجبہ جزئیہ ہوگا یا موجبہ کلیہ ہوگا۔
اگر یہاں پہ غور کریں تو ہمارے سامنے جو قدر متیقن ہے وہ موجبہ جزیہ، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم موجبہ کلیہ کی بات کرتے ہیں تو موجبہ کلیہ کے اندر موجبہ جزیہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو جب موجبہ جزیہ اس میں شامل ہو جائے گا بس فرماتے ہیں کہ یہاں پہ پھر ہم اسی کو قدر متیقن کے طور پہ عکس کریں گے اور کہیں گے کہ اس کا نتیجہ موجبہ جزیہ کی صورت میں ہی آئے گا۔ پس اگر ہم کہتے ہیں بعض اللہ شجر انسان، یہ کہنا صحیح ہے، یعنی کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہی کہا کہ جو ایک مفہوم ہے وہ دوسرے کی نکیز کے اوپر صادق آ رہا ہے، جب نکیز پہ صادق آ رہا ہے تو بعض اللہ شجر انسان کہنا صحیح ہے، اور یہ ہمارا مطلوب اول یہاں پہ ثابت ہو جائے گا کیا؟ کہ صالبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ جزئیہ کی صورت میں حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا دعویٰ اثباتی اور دعویٰ ایجابی۔ اب بیان کرتے ہیں دعویٰ سلبی کو۔ دعویٰ سلبی فرماتے ہیں یہ استدلال میں ہمارے پاس چند مراحل کی صورت میں آتا ہے۔ پہلا مرحلہ کہ جو ہمارا مفروضہ ہے، جیسے میں نے بیان کیا، مفروضہ میں کیا ہے؟ ہمارا وہی صالبہ کلیہ کے لا شیء من الانسان بشجرین، یہ قضیہ صادقہ، یہ ہمارا مفروضہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ کلو لا شجر انسان، یہ والا قضیہ صادقہ نہیں ہے، یعنی صالبہ کلیہ کا جو عکس نکیز ہے وہ موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں ہے۔ دعویٰ سلبی میں یہ کہا تھا کہ ہم اس بات کو باطل کریں گے کہ صالبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ کی صورت میں ہمیں حاصل نہیں ہوتا، یہ ہمارا مدعا ہو جائے گا۔ اب آ جائے گا تیسرا مرحلہ کہ دو مفہوم کلی جن میں تباین کلی پایا جاتا ہو تو ان کے نکیز میں تباین جزئی ہوتا ہے، یعنی تباین کلی نہیں ہوتا۔ خود اگر مفاہیم یعنی انسان اور شجر ہے مثال کے طور پہ، اگر ان کے مابین تباین کلی ہے تو جو ان کا نکیز ہوگا اس میں تباین جزئی ہوگا، اور کبھی تباین جزئی تباین کلی کے ہمراہ ہوتا ہے، یعنی اگر تباین جزئی کو دیکھیں تو اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھار تو تباین جزئی کے اندر تباین کلی شامل ہوتا ہے جیسے کہ وجود اعظم میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عموم و خصوص من وجہ کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی تباین جزئی کے ذیل میں ہی عام خاص من وجہ شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ انسان اور شجر۔ فرماتے ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں حالانکہ ان میں تباین کلی پایا جاتا ہے، لیکن جو ان کا نکیز ہے لا انسان اور لا شجر، فرماتے ہیں لا انسان اور لا شجر ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، اور عام خاص من وجہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک موجبہ جزئیہ ہوتا ہے اور دو صالبہ جزئیہ ہوتے ہیں۔ پس بعض لا انسان لا شجر کہہ لیں یا بعض لا شجر لا انسان کہہ لیں، دونوں قضائے کیا ہوں گے؟ یہاں پر صادقہ ہوں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو یہاں پہ صالبہ جزئیہ ہوگا کون سا؟ یہ جو ہم نے کہا دو صالبہ جزئیہ ہیں کہ بعض لا انسان لیسا بلا شجر اور بعض لا شجر لیسا بلا انسان، دونوں جو ہمارے پاس صالبہ جزئیہ ہیں وہ یہاں پر کیا ہو جائیں گے؟ صادقہ ہو جائیں گے۔ پاس کیا نتیجہ نکلا؟ فرماتے اس طرح کے موارد میں جو لا شجر ہے وہ انسان پر بھی صادق آ رہا ہے، یعنی جو لا شجر ہے وہ انسان کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے، لیکن بعض موارد میں کہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ بعض لا شجر لیسا بانسان، تو مطلب بعض موارد میں لا شجر انسان کے بغیر ہی صادقہ ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ کلیت نہیں پائی جاتی، بلکہ بعض موارد میں ہو سکتا ہے کہ ایک کا نکیز دوسرے کے مفہوم کے ساتھ متفق ہو رہا ہو، اور بعض موارد میں ایسا ہے کہ وہ اس کے بغیر ہی صادق آ رہا ہو۔ چونکہ یہاں پہ کلیت نہیں پائی جاتی لہٰذا ہم اس کا عکس نکیز موجبہ کلیہ کی صورت میں اخذ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ نکلا نتیجہ؟ یہ نکلا کہ متاخرین کے نزدیک صالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ نہیں ہو سکتا، بلکہ موجبہ جزئیہ ہی ہوگا جو کہ ہر حال میں کلیت رکھتے ہیں، چاہے آپ دعویٰ اثباتی کی صورت میں دیکھیں یا آپ دعویٰ سلبی میں دیکھیں، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ان میں کلیت پائی جاتی ہے۔ ثانیاً المدعا، فرماتے ہیں دوسرا ہم نے کہا تھا ہمارا دعویٰ، ہم نے کہا تھا ہم دو طریقوں سے بیان کریں گے، پہلے طریقہ قدما کو بیان کریں گے، پھر طریقہ متاخرین کو بیان کریں گے۔ طریقہ قدما کو ہم نے بیان کر دیا، اب طریقہ متاخرین کے ذریعے استدلال کو بیان کر رہے ہیں۔ طریقہ متاخرین کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان کا دعویٰ کہ ان صالبۃ الکلیۃ تنعکس موجبۃ جزئیۃ بعکس النکیز المخالف، کہ صالبہ کلیہ کا جو عکس نکیز مخالف ہوگا وہ موجبہ جزئیہ ہوگا، ولا تنعکس موجبۃ کلیۃ، البتہ اس کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ہمارے پاس دو مطلوب ہیں، کون کون سے؟ پہلا مطلوب کہ صالبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوگا، دعویٰ اثباتی، اور دوسرا یہ کہ صالبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ نہیں ہوگا، دعویٰ سلبی۔ بس دو مطلوب ہیں۔ اے انہ اذا صادقت لا باحا، مطلب اگر ہمارا قضیہ صالبہ کلیہ کی صورت میں سے یہ کہ کوئی بھی باحا شمار نہیں ہوتی تو صادقت، فرماتے ہیں کہ ہمارا
یہ قضیہ بھی صادق ہوگا۔ عین حابہ یعنی بعض لاحا جو ہیں وہ با شمار ہوتے ہیں، جو کہ ہمارا مطلوب اول ہے موجبہ جزئیہ کی صورت میں، یعنی ہا کا جو نکیز ہے وہ کیا ہے، وہ با کے اوپر صادق آتا ہے۔ البتہ فرماتے ولا تصدقو، یہ تمہارا کیا مطلوب اول کے سالبہ کلیہ کا جو عکس نکیز مخالف ہوگا وہ موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ البتہ ولا تصدقو یہ قضیہ ہمارا صادقہ نہیں ہوگا۔ کلو حابہ یعنی سالبہ کلیہ کا عکس جو ہے وہ موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا ہمارا مطلوب ثانی۔ اب ہم اس کو استدلال سے ثابت کریں گے۔ البرہان، استدلال کیا ہے؟ لما کان بین با حا تباین کلی کما تقدم، فرماتے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ با اور حا کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے۔ تباین کلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سالبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں دو مفہوم کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے، موضوع کے افراد محمول پر اور محمول کے افراد موضوع کے اوپر صادق نہ آتے ہوں۔ فمعنہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان احدہما یصدق مع نکیز الاخر، یعنی ان میں سے ایک جو ہوگا وہ دوسری کی نکیز کے اوپر صادق آئے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ النبا یصدق مع حا، یعنی با جو ہوگا وہ حا کے نکیز پر صادق آئے گا۔ وَإِذَا تَصَادَقَ با و حا، اور جب با جو ہے وہ حا کے نکیز کے اوپر صادق آ رہا ہے، یعنی ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم کے نکیز پر صادق آ رہا ہے، تو صادقہ علی الاقل کم سے کم جو ہے وہ عین حابہ، فرماتے کم سے کم، یعنی جب بطور موجبہ کلیہ کے صادق آ رہا ہے تو فرماتے موجبہ جزئیہ بھی اس میں صادق ہو جائے گا۔ میں نے ابتدا میں بیان کیا کہ یہ جو ایک کا مفہوم دوسرے کے مفہوم کے نکیز کے اوپر صادق آ رہا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا موجبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا یا موجبہ کلیہ۔ اگر موجبہ کلیہ میں دیکھیں تو موجبہ جزئیہ اسی کے ذیل میں داخل ہے، تو جو قدر متیقن ہمارے پاس ہے وہ موجبہ جزئیہ ہے۔ فرماتے کم سے کم، یہی قدر عقل اسی قدر متیقن کی جانب اشارہ کریں گے، کم سے کم جو یہاں پہ صادق آ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ عین حابہ، یعنی بعض لاحا جو ہیں وہ با شمار ہوتے ہیں، یعنی بعض لا شجر انسان، یہ ہمارا مطلوب اول کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا دعوی اثباتی سے، ہوگا دعوی اثباتی۔ آگے بیان کریں دعوی سلبی کو، ثم انہ تقدم ان نکیزی المتباینین قد تکون بینہما نسبۃ العموم والخصوص من وجہ، فرماتے یہ بات ہم کل بھی بیان کر چکے ہیں کہ جو خود متباینان ہوتے ہیں کہ جن میں سالبہ کلیہ ہوتا ہے ان کے درمیان تو تباین کلی ہوتا ہے، لیکن جو ان کے نکیز ہوتے ہیں دونوں مفہوم کے، جیسے شجر اور انسان کا نکیز لا شجر اور لا انسان، لا شجر اور لا انسان کے درمیان جو نسبت ہے وہ عام خاص من وجہ کی پائی جاتی ہے۔ اور عام خاص من وجہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک موجبہ جزئیہ ہوتا ہے اور دو سالبہ جزئیہ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ فیصدو کو الحاظ تقدیر، اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہا کا نکیز مع با، ہا کا نکیز ہوگا وہ با کے نکیز کے اوپر صادق آ جائے گا۔ ولا یصدق حینئذ ہا مع با، البتہ جو ہا کا نکیز ہوگا وہ خود با کے مفہوم کے اوپر صادق نہیں ہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہا کا نکیز ہے وہ پہلے سے ہی با کے نکیز پر صادق آ رہا ہے، جب نکیز پر صادق آ رہا ہے تو نکیز کے ہوتے ہوئے خود مفہوم کے اوپر صادق نہیں آئے گا، تو کیا خرابی ہے اگر صادق آ جائے؟ وَإِلَّا لَاجْتَمَعَ النَّكِيزَانِ، تو اجتماع نکیزان ہو جائے گا، یعنی با اور با کے نکیز کا اجتماع ہو جائے گا، اور اجتماع نکیزان محال ہے۔ فرماتے پس جب اجتماع نکیزان محال ہے تو گویا کہ ہم قاعدہ کلی عکس نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہا کا نکیز ہوگا وہ ہر حال میں بطور موجبہ کلیہ میں با پر صادق آئے گا، چاہے با ہو یا با کا نکیز ہو، چونکہ موجبہ کلیہ کی صورت میں صادق نہیں آ سکتا، فلا یصدق، تو پھر بطور موجبہ کلیہ کے عکس نکیز حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کلو حابہ کہ ہر ہا کا جو نکیز ہوتا ہے وہ با کے اوپر صادق آتا ہے۔ المطلوب الثانی، ہمارا مطلوب ثانی کی جس میں ہم نے کہا تھا کہ موجبہ کلیہ کی صورت میں اس کا عکس نہیں لیا جا سکتا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ چونکہ بعض موارد میں اجتماع ہو سکتا ہے، بعض میں اجتماع نہیں ہو سکتا، تو بس بطور موجبہ کلیہ کے ہم اس کا عکس حاصل نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ کہ آج کے درس کا، متاخرین کے نزدیک سالبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ جزئیہ ہوگا، نہ کہ موجبہ کلیہ۔ قدماء کی طرح متاخرین بھی دو طرح کے دعویٰ رکھتے ہیں، ایک ہے دعویٰ اثباتی اور دوسرا ہے دعویٰ سلبی۔ دونوں دعویٰ میں برہان عکس و نکیز کو بیان کیا گیا ہے۔ دعویٰ اثباتی میں بیان کیا گیا کہ سالبہ کلیہ بعض موارد میں نکیز کے ہمراہ صادق ہوتا ہے اور کبھی نکیز کے بغیر ہی صادق ہوتا ہے، پس قدر متیقن موجبہ جزئیہ ہے، پس سالبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزئیہ ہوگا۔ موجبہ کلیہ کی صورت میں ہم اس کا عکس نہیں لے سکتے، اگر موجبہ کلیہ کی صورت میں لیں گے تو موجبہ جزئیہ کے موارد میں یہ قاعدہ
نقض کر جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ بس ہمارا قاعدہ عمومی ہے، لہٰذا موجبہ جزئیہ کے طور پہ عکس لیں گے۔ اور دعویٰ سلبی میں یہ بیان کیا گیا کہ تباین کلی کا نقیض تباین جزئی ہوتا ہے، اور تباین جزئی کبھی تباین کلی کے ہمراہ ہوتا ہے اور کبھی عام خاص مفرد کے ساتھ۔ بس ایک صورت میں کلیت ممکن ہے جب تباین کلی ہو، جبکہ دوسری صورت یعنی جب عام خاص میں وجہ ہو چکے وہاں پہ کلیت نہیں ہوتی، بس یہاں پہ سالبہ کلیہ کا عکس ہے وہ موجبہ کلیہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔